لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي مولده بمكة وهجرته بطيبة، صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة، الذي سمع في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، واللعنة الدائمة الباقية الجارية القائمة الثابتة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. حاضرین بزم ازا ماتم داران و پرسا داران سید الشہداء و طفیل 14 معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتعید حضرت بطول بنت رسول معصوم عالم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آج بارگاہ آل محمد علیہ السلام میں یہ مجلس 10واں ہے شہداء کربلا علیہ السلام کی، اور اس مجلس کے لیے جس حدیث سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ ہمارے نبی کی بہت ہی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ جس حدیث میں پیغمبر اسلام اپنے چھوٹے نواسے سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وعلى محمد کو اپنی گود میں بٹھا کر آپ اس حدیث کو آپ نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ، بے شک حسین چراغ ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے. یہ مجلسیں جو سرکار سید الشہداء کی یاد میں اور ان کا ذکر کرنے کے لیے منعقد ہو رہی ہیں، ان مجلسوں کی عظمت اور ان مجلسوں کی جو اہمیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اگر انسان ان مجلسوں کی اہمیت کو اور اس کی قدر اور منزلت کو سمجھ جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جو ان مجلسوں کو ترک کرے اور مجلسوں میں حاضر نہ ہو، چاہے وہ مجلس امام بارگاہ کے اندر ہو رہی ہو یا وہ کسی کے گھر میں منعقد ہو رہی. اس کے لیے کسی شاعر نے بھی کہا کہ جس جا میرے حسین کی مجلس بپا ہوئی، جس جا میرے حسین کی مجلس بپا ہوئی، کچھ دیر کے لیے وہ زمیں کربلا ہوئی. اور آیت اللہ بہجت یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب تم مجلس میں جا رہے ہو اور کوئی پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو یہ مت کہو کہ میں امام بارگاہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. تو حقیقت میں آپ جس فرش کے اوپر بیٹھے ہیں
یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے، اس کی منزلت اور اس کی رفعت اور اس کی بلندیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور علامہ طالب جوہری کی کچھ جملے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے یاد آ رہے ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ یہ فرش عزا ہے، اور یہ فرش توحید الہی کی گواہی دینے والا فرش، یہ فرش رسالت محمد کے اعلان کا فرش، اور یہ فرش محمد و آل محمد سے اظہار وفاداری کا فرش، اور اس فرش کے اوپر قرآن اور اہل بیت کی تعلیمات بیان ہوتی، اور اسی لیے اس فرش عزا کچھ لوگ ہیں جو مجلس سنتے ہیں لیکن باہر بیٹھ کر امام بارگاہ سے باہر رہتے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ آپ فرش عزا کے اوپر آئے، امام بارگاہ کے اندر بیٹھ کر سن رہے ہیں، تو ثواب دونوں جگہ پر مجلس کا ملے گا۔ فرش عزا پر بیٹھ کے سنا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، باہر اگر آواز جا رہی ہے اور کچھ لوگوں نے باہر مجلس سنا تو اس کا بھی ثواب ملے گا، لیکن جو لوگ باہر سن رہے ہیں ان کو صرف باہر مجلس سننے کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کو مجلس سننے کا ثواب بھی ملے گا، فرش عزا پر بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ فرش عزا پر بیٹھنا بھی ثواب ہے۔ اور جیسا کہ روایتوں میں ہم نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب مجلس کہیں پر منعقد ہوتی ہے اور ذکر امام حسین ہوتا ہے اور فرش عزا بچھایا جاتا ہے تو وہاں پر آسمان سے فرشتے آتے ہیں، معصومین آ کر اس فرش عزا کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو معصومین کے بغل میں بیٹھنا اور فرشتوں کے بغل میں بیٹھنا ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ اب جس کی قسمت ہی خراب ہو تو اسے معصومین کے بغل میں بیٹھنا بھی نصیب نہیں ہوگا، نہ اسے فرشتوں کے بغل میں بیٹھنا نصیب ہوگا۔ جس طریقے سے نماز شب کے لیے ملتا ہے کہ کچھ لوگ جو نماز شب سے محروم رہ جاتے ہیں، تو روایت میں ہے کہ نماز شب سے محروم اسی وقت انسان ہوتا ہے کیونکہ دن میں کچھ ایسے گناہ اس سے ہو جاتے ہیں کہ وہ رات کو بیدار نہیں ہو پاتا اور نماز شب میں نہیں آ پاتا۔ اور آیت اللہ بہجت کہتے ہیں، آیت اللہ بہجت کی جو اپنے زمانے کے عارف تھے، عارف باللہ، جو خدا کی معرفت رکھنے والے، عرفان رکھنے والے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نماز شب سے بھی زیادہ افضل عبادت ہے امام حسین کے غم میں رونا، مجلس میں گریہ اور بکا کرنا، یہ رونا نماز شب سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو جس طریقے سے نماز شب سے لوگ محروم ہو جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے، اسی طریقے سے مجلس میں آنے سے بھی لوگ جو محروم ہو جاتے ہیں وہ ممکن ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہو، کیونکہ گناہوں میں ہیں، اس وجہ سے وہ اس فرش عزا تک اور اس مجلس امام حسین تک نہیں آ پا رہے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھیں کہ اس فرش عزا کو بچھایا کس نے، اس فرش عزا کی بنیاد کس نے ڈالی ہے۔ اس فرش عزا کی بنیاد کسی انسان نے نہیں ڈالی، کسی گناہ گار نے نہیں ڈالی، بلکہ بعد شہادت امام حسین سب سے پہلے اگر کسی نے مجلس عزا منعقد کی ہے تو نواسی رسول ثانی زہرا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گی کہ جب تک میں اپنے بھائی کی فرش عزا نہ بچھا لوں اور جب تک اس کا ماتم نہ کر لوں۔ اور اس طرح سے آپ نے بنیاد رکھی اور آج تک یہ فرش عزا ہمارے پاس ہے، الحمدللہ کہ یہ فرش عزا ان کے صدقے سے اور ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اور یہ اسلام کا پیغام پہنچانے کا ایک بہترین وسیلہ بنا۔ آج دوسری قومیں بھی ہیں لیکن ان کے پاس یہ ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ تبلیغ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ آج کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں کہ اگر کسی کو نماز سکھانا ہے، اگر کسی کو روزے کا پیغام پہنچانا ہے، اگر کسی کو دین پہنچانا ہے تو وہ اپنا بوریا اور بستر لے کے گھر گھر جاتے ہیں، کبھی روڈ کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، سڑک پہ جاتے ہیں کہ گھر پہ جاتے ہیں اور جا کر بتاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، دینداری کرو۔ لیکن الحمدللہ کہ ہمیں یہ فرش عزا ملا ہے کہ ہمیں گھر گھر جا کے اب بتانے کی ضرورت نہیں ہے، فرش عزا بچھاتے ہیں، لوگ خود بخود سمٹ کر یہاں چلے آتے ہیں نام امام حسین پر، خود بخود لوگ آ جاتے ہیں اس مجلسوں کو سننے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ فرش عزا کی اہمیت کو سمجھے اور مجلسوں کی اہمیت کو سمجھے۔ تو روایات کا خلاصہ آج میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ تمام روایتوں میں ان مجلسوں کے متعلق ملتا ہے۔
معصومین اور احادیث کی روایتوں میں ملتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ جب مجلس امام حسین منعقد ہو جس جگہ پر، اور جس جگہ ائمہ معصومین کے امر کو بیان کیا جائے، یعنی ان کے احکام کو، ان کے اوامر کو، ان کے فرامین کو جس جگہ پر بیان کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اس مجلس میں شرکت کرتے ہیں اور سنتے ہیں، تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اس انسان کا دل مردہ نہیں ہو، کہ جو مجلس میں شرکت کرتا ہے، جو مجلس میں جا کر بیٹھتا ہے، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اس دن، کہ جس دن سرب انسان کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ وہ کون سا دن ہے؟ وہ روز قیامت ہے، کہ جب لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، لیکن جو شخص مجلس میں آتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ اس طرح دوسری حدیث میں بھی یہ بات ذکر ہوئی کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی بد اعمالیوں کی وجہ سے۔ قیامت کے دن سب کی آنکھ روئے گی، لیکن وہ آنکھ نہیں روئے گی کہ جو دنیا میں غم امام حسین میں روئی ہے، اور جس نے غم سید الشہداء میں آنسو بہایا ہے، وہ قیامت کے دن نہیں روئے گی۔ اسی طرح دوسری چیز روایتوں میں ملتی ہے کہ جو مجلس امام حسین میں آتا ہے وہ خدا اور رسول کا محبوب ہوتا ہے، خدا بھی اس شخص سے راضی ہے اور پیغمبر اسلام بھی اس شخص سے راضی ہیں کہ وہ مجلس میں آتا ہے۔ تیسری چیز جو روایتوں میں ملتی ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا، کہ فرشتوں کی آمد اور فرشتوں کی حاضری۔ چوتھی چیز جو روایت میں ملتی ہے، اور وہ خلاصہ روایتوں کا یہ ہے کہ جو لوگ مجلس میں آ کر بیٹھتے ہیں فرش عزا پر، اور جب سانس لیتے ہیں تو سانس لینا تسبیح خدا کا ثواب ہے۔ جتنی سانس آپ لے رہے ہیں فرش عزا پر بیٹھ کر، اتنی ہی تسبیح کا ثواب ہے۔ جس طریقے سے روزے کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ جب آدمی روزہ رکھ کے سو جائے، اگر روزہ رکھے تو اس کو تسبیح خدا کا ثواب ہے، اسی طریقے سے فرش عزا کے اوپر آ کے جب بیٹھ گئے اور سانس لے رہے ہیں تو تسبیح خدا کرنے کا ثواب ہے چوتھا۔ اور پانچواں ثواب یہ ملتا ہے کہ جو شخص مجلس امام حسین میں آتا ہے، گریہ کرتا ہے، مجلس کو سنتا ہے، اس پر امام حسین علیہ السلام کی نظر خاص، اور خاص کر کے جو لوگ بھی مرثیہ پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں یا نوحہ پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ جو سید الشہداء کی مدح میں آپ اپنی زبان پر جاری کر رہے ہیں، تو اس کا اجر عظیم بارگاہ خدا سے، بارگاہ نبی سے، بارگاہ شہزادی کونین سے، اور بارگاہ سید الشہداء سے اس کا اجر عظیم ملنے والا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ پر۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کے اوپر امام علیہ السلام کی نظر نہیں ہے، اس کے اوپر امام علیہ السلام کی نظر ہے۔ جو کچھ بھی امام کی راہ میں انسان خرچ کر رہا ہے، یا جو امام علیہ السلام کی مدح میں یا ان کے غم میں مصائب پڑ رہا ہے، اس کے اوپر امام علیہ السلام کی نظر خاص۔ پانچویں چیز اور چھٹی چیز جو روایتوں میں بیان کی گئی کہ جب مجلس امام حسین ہوتی ہے اور جب لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیونکہ یہاں پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی مغفرت ہے، تو لوگوں کے گناہ اگر ہیں نام اعمال میں تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے علامہ طباطبائی کہ جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص اگر عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی عارف بننا چاہتا ہے، تو اس کے دو طریقے وہ بیان کیے۔ دیکھیے بہت سارے طریقے ہو سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف دو طریقہ کہا کہ اگر کوئی عارف بننا چاہتا ہے، خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، تو دو ہی طریقے ہیں، دو ہی جگہ پر جا کے وہ عرفان اور خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ پہلی جگہ حرم ابا عبداللہ، یعنی مولا سید الشہداء کے حرم میں جائے، اور دوسری چیز وہ بیان کرتے ہیں کہ مجلس ابا عبداللہ، یا حرم امام حسین میں جائے یا مجلس امام حسین میں جب انسان آتا ہے تو وہ حقیقت میں امام علیہ السلام خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے مختلف مراجع اور آیات اعظام کے اقوال درج ہیں ذکر امام حسین کے حوالے سے اور ذکر سید الشہداء کے حوالے سے، کہ اگر کسی کے دل میں امام علیہ السلام کی محبت ہو تو کس طرح سے محبت اس انسان کی جو خراب اعمال ہیں، اگر اس کے بد اعمال ہیں یا گناہ ہیں، تو کس طریقے سے اس انسان کے اندر انقلاب آ جاتا ہے محبت امام حسین کی وجہ سے اور ذکر امام حسین کو اور مصائب کربلا کو سننے کے بعد۔ تو صرف ایک میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایران کا جو کیپٹل ہے تہران، تو یہ 40 سال تقریباً 50 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ تہران میں ایک بڑا محلہ ہے ان کے یہاں دولت آباد، اور دولت آباد میں
ان کے پاس ایک انجمن ہے اور ایک بہت بڑا امام باڑہ، اتنا بڑا امام بارگاہ اور اتنا بڑا حسینیہ ان لوگوں کے پاس ہے کہ تقریباً 12,000 کا مجمع ایک وقت میں بیٹھ کر مجلس سنا کرتا ہے، 12,000 کا مجمع، اور حسینیہ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ چاروں طرف میدان اور چاروں طرف بھی جگہ تھی۔ تو یہ 50 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ اس دولت آباد میں ایک شخص رہا کرتا تھا اور اس کا نام تھا قاسم جگر کی، جو گوگل کے اوپر بھی آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا اس کی پوری جو واقعہ ہے اس کا اور پوری اس کے جو قصہ ہے، اور اس کے اوپر فارسی میں فلم بھی بنائی گئی ہے، اسلامک فلم اس کی زندگی کے اوپر، جو اس کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ تو قاسم میں جگر کی کہتے ہیں گوشت، کیونکہ گوشت کی دکان تھی اس کی اور گوشت بیچتا، تو قاسم جگر کی نام تھا اس کا، اور 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ اس کے ہاتھ میں چھری رہتی تھی اور وہ جانوروں کو ذبح کرتا تھا، گوشت کی دکان ہی تھی، اور قتل کے نہ جانے کتنے الزامات اس قاسم کے اوپر تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں وہ ملوث تھا۔ بس میں تفصیل سے بیان نہیں کروں گا کہیں اس کی ایسی نہ ہو کہ اس شخص کی توہین ہو، بس آپ سمجھ لیجئے کہ جب بھی کوئی برا کام دولت آباد میں ہوتا تھا تو قاسم کا نام سب سے پہلا آتا، سب سے پہلے اس کا نام آتا تھا، ہر طرح کی برائیوں میں اور طرح کی گناہوں میں ایسا انسان کہ جو غرق تھا۔ تو جہاں اس کے اندر یہ ساری برائیاں تھیں اور ساری خرابیاں تھیں، وہیں ایک اچھائی بھی قاسم کے اندر تھی، اور وہ یہ تھی کہ جیسے ہی محرم کا چاند نکلتا تھا، یعنی 29ویں ذی الحجہ کو، وہ نہاتا اور دھوتا تھا، اور نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر وہ مسجد میں جاتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اور اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کہتا تھا کہ پروردگار، میں نے اب تک تو گناہ کیے، لیکن اب یہ 12 دن جو آ رہے ہیں، ان 12 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ یہ 12 دن میرے مولا سید الشہداء سے مخصوص ہے، یہ 12 دن میرے مولا سے منسوب ہے، میں ان 12 دنوں میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد وہ ہر مجلس میں شرکت کیا کرتا ہے۔ تو دولت آباد میں یہ طریقہ تھا کہ 7ویں کو اور عاشور کے دن جلوس اٹھتا تھا اور علم اٹھتا تھا، اور کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں جو علم ہیں وہ لمبے ہوتے ہیں، لیکن ایرانیوں کے جو علم ہوتے ہیں وہ چوڑے ہوتے ہیں، اور چوڑے ہونے کی وجہ سے بہت وزنی بھی ہوتے ہیں، اور اس کو ایک عام انسان چاہے تو اٹھا نہیں سکتا۔ تو کیونکہ 7ویں اور عاشور کو جو علم ان کے یہاں اٹھتا تھا، اس کو کیونکہ قاسم بہت لمبا چوڑا اور ایک باڈی بلڈر کی جیسا ایک طاقتور انسان تھا، تو وہی اس علم کو اٹھایا کرتا تھا، 7ویں کو بھی عاشور کے دن بھی۔ تو قاسم ان دونوں تاریخوں میں علم کو تو اٹھایا کرتا تھا، لیکن لوگوں نے یہ دیکھا، کیونکہ وہاں کے جو امام بارگاہ کی کمیٹی میں 7 لوگ تھے، اور ان 7 لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہر سال ان کے یہاں جو مجمع جو آیا کرتا تھا 12,000 کا، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، 12,000 سے کم ہوتا ہوتا 10 پر آیا، اور 10 سے پھر 7، 5، اور پھر آخر میں 1,000 کا مجمع صرف رہ گیا۔ جب محرم کا چاند نکلنے والا تھا تو کمیٹی میں جو لوگ تھے امام بارگاہ کے، وہ لوگ پریشان ہوئے اور فکر مند ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ جو 12,000 کا مجمع ایک وقت میں مجلس سنتا تھا اور جلوس کے اندر 9,000 کا مجمع ہوتا تھا، آخر مجمع 1,000 پر کیوں آ گیا؟ اور جب پورا ملک ہی شیعہ ہو اور 500 1,000 کا مجمع ہو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا، کیونکہ پورا ملک ہی شیعہ کا ملک ہے۔ تو لوگ پریشان ہوئے کہ آخر وجہ کیا ہے، تو محرم سے پہلے ان لوگوں نے میٹنگ کی کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو طے یہ ہوا کہ پتہ لگائیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا جو مجمع ہمارے یہاں مجلس میں شرکت کرتا تھا وہ کم کیسے ہو گیا۔ تو جب پتہ لگایا گیا تو لوگوں نے اور جوانوں نے یہ بتایا کہ ہم دوسرے مجلسوں میں اور دوسرے محلوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے انجمن کا جو جلوس ہے اور جو علم لے کر چلنے والا ہے وہ قاسم ہے، اور قاسم کون ہے یہ سب جانتے ہیں کہ وہ گناہوں میں غرق انسان ہے، اور اس کے ہاتھ میں جب لوگ علم دیکھتے ہیں کہ علم وہ اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، تو سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب اس انجمن کا علم قاسم کے ہاتھ میں ہے تو انجمن کا حال کیا ہوگا۔ اور اس وجہ سے لوگوں نے جو آنا تھا مجلس میں لوگوں نے کم کر دیا، اور مجمع اس وجہ سے کم ہو گیا، اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو یہ تو نہیں معلوم تھا کہ قاسم کی حالت ان 12 دنوں میں کیا ہے، اور 12 دنوں میں وہ مولا کا سچا عزادار بن جاتا ہے، یہ تو کسی کو پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا جب لوگوں نے پوچھا لوگوں سے، اور یہی بات سامنے آئی کہ مجمع جو کم ہو گیا ہے وہ صرف اور صرف قاسم کی وجہ سے کم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ علم کو اٹھا کر چلتا ہے۔
لہٰذا اب ان لوگوں نے طے کیا کہ اس پرابلم کا اور اس پریشانی کا کوئی سولوشن نکالے، اور سولوشن یہ نکالا گیا کہ جائیں اور جا کر قاسم سے خود بات کریں اور اسے سمجھائیں کہ دیکھو تمہاری وجہ سے ہمارے یہاں مجلس میں جو مجمع آتا تھا وہ کم ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے طے کیا 29 کو، وہ 29 ذی الحجہ کو وہ توبہ کرتا تھا، اور 28 تاریخ کو کمیٹی کے 7 لوگ اس کے پاس پہنچے، دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ قاسم نے خود دروازہ کھولا اور دیکھا کہ امام حسین کی امام بارگاہ کے جو خادم ہیں، منتظمین ہیں، یہ آئے ہیں، تو بہت عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، ان کے ساتھ چائے اور ناشتے کا انتظام کیا۔ اور جب چائے اور ناشتہ ہو گیا تو ان لوگ جو 7 لوگ تھے، یہ لوگ طے کر کے گئے تھے کہ قاسم کے اندر یہ خرابیاں اور برائیاں تو تھیں، لیکن ایک اچھی عادت قاسم کے اندر یہ تھی کہ اگر کوئی بزرگ اس کے ساتھ بات کرتا تھا، کوئی سفید داڑھی والا، تو اس کے ساتھ وہ پولائٹلی اور عزت اور احترام کے ساتھ بات کیا کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے طے کیا تھا کہ ان 7 میں جو سب سے بزرگ انسان ہے سفید داڑھی والا، وہ قاسم کے ساتھ بات کرے گا۔ تو اس نے قاسم نے جب پوچھا کہ بتائیے آپ لوگوں نے کیسے زحمت کی، کیسے آپ لوگ یہاں تشریف لائے، تو اس بزرگ نے کہا کہ قاسم، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ ایک عزادار امام حسین کی تمنا کیا ہوتی ہے، ایک عزادار امام حسین کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ تو قاسم نے جواب دیا کہ ایک عزادار امام حسین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے مولا کی زیادہ سے زیادہ مجلس ہو اور اچھے سے اچھا تبرک اس میں تقسیم ہو، کیونکہ حسین عظیم تھے تو ان کی مجلسیں بھی عظیم ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ گناہ گار تھا، لیکن محبت امام حسین کتنی تھی اور معرفت کتنی تھی اس کو، اور یہی اس کی نجات کا ذریعہ بھی بنی۔ یہی محبت امام حسین اس کے دل میں تھی جو اس کی نجات کا سبب بنی۔ تو کہتا ہے کیونکہ حسین عظیم تھے اس لیے حسین کی مجلسیں بھی عظیم ہونا چاہیے، اور ان مجلسوں میں جو تبرک تقسیم ہو، جو کھانا کھلایا جائے، وہ بھی اچھے سے اچھا کھانا ہونا چاہیے۔ تو اس بزرگ نے پوچھا کہ قاسم، اچھا یہ بتاؤ کہ مجلسیں عظیم ہونا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجلس میں شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ عزاداری کی جائے۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ قاسم، اگر یہ ایسا ہو کہ مجلس میں تبرک تو بہترین ہو، کھانا تو بہترین ہو، لیکن مجمع نہ آ رہا ہو، تو کیا کیا جائے؟ تو قاسم نے کہا کہ یہ پتہ کرنا چاہیے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ مجمع نہیں آ رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ قاسم، اگر پتہ کیا جائے اور یہ پتہ چلے کہ پورا مجمع صرف ایک شخص ہے جس کی وجہ سے مجمع نہیں آ رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو قاسم نے کہا کہ اس ایک شخص کو نکال دیا جائے تاکہ مجمع آ سکے اور عزاداری سید الشہداء منعقد ہو سکے۔ تو جیسے ہی قاسم نے یہ کہا کہ اس ایک شخص کو نکال دیا جائے، تو بزرگ نے کہا کہ قاسم، تم نے خود ہی کہہ دیا۔ قاسم نے پوچھا کیا مطلب؟ تو کہتے ہیں قاسم، تم دیکھ رہے ہو کہ ہمارے یہاں پہلے 12,000 کا مجمع ہوتا تھا، لیکن اب وہ مجمع کم ہوتے ہوتے 1,000 پر آ گیا، اور ہم نے جب وجہ معلوم کی تو سب نے یہی بتایا کہ وجہ تم ہو قاسم، تم ہو وجہ، کیونکہ تمہارے ہاتھ میں ہماری انجمن کا علم ہوتا ہے، تو تمہیں دیکھ کر مجمع کم ہو گیا ہے اور لوگ ہمارے یہاں نہیں آ رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سال تم ہمارے یہاں مجلسوں میں نہ آؤ۔ مجلسیں جو فرش اعضا بچھے گا 1 تاریخ سے، تم ہمارے یہاں مجلسوں میں نہ آؤ۔ بس اب سوچیں کہ قاسم کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیونکہ اس کے پاس مغفرت کا اور توبہ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس کے پاس صرف ایک فرش اعضا، صرف امام حسین کی محبت ہی اس کے دل میں تھی جو اس کے لیے ذریعہ نجات تھی، اور ان 12 دنوں میں بڑے ہی عقیدت کے ساتھ اور بڑے خلوص کے ساتھ وہ ان مجلسوں میں شرکت کرتا تھا، اور اس کو منع کر دیا جائے کہ تم مجلسوں میں نہ آؤ، تو ایسا لگا کہ جیسے اس کے پیر کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ بس آنکھوں میں آنسو جاری ہوئے قاسم کے، اور آنکھوں میں اشک لے کے وہ اندر چلا گیا اور پھر باہر نہیں آیا، اور پھر ان لوگوں نے بھی کچھ مناسب نہیں سمجھا کہ اب کچھ اور بات کریں، اور یہ لوگ بھی واپس آ گئے۔ ادھر محرم کا چاند نمودار ہوا فلک کے اوپر، 1 تاریخ آ گئی اور فرش اعضا امام بارگاہوں کے اندر بچ گئی اور مجمع آنے لگا۔ اور جب قاسم اگرچہ ایک گناہ گار، ایک برا انسان تھا، لیکن ہر ایک انسان کی ایک عزت اس کی بیوی اور بچوں کے سامنے ہوتی ہے، لہذا اس نے بیوی اور بچوں سے کچھ بتایا نہیں۔ جب 1 تاریخ آئی ہے محرم کی اور اس کی بیوی نقاب پہن کے مجلس میں جانے کے لیے نکلی اور اس کے بچے، تو قاسم سے بھی کہا کہ قاسم چلو گے مجلس میں؟ تو
قاسم نے کہا کہ نہیں تم لوگ جاؤ میں آتا ہوں. اور جب بیوی بچے چلے گئے تو قاسم نے اپنے گھر کا دروازہ بند کیا اور کالا لباس پہنا. اور کالا لباس پہن کے ایرانیوں کے یہاں گرمیوں کے زمانے میں گرمی سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں بیسمنٹ ہوتا تھا گھر کے اندر ایک تہہ خانہ, اور وہ نیچے جا کر گرمیوں کے زمانے میں رہا کرتے. تو اس کے گھر میں بھی وہ بیسمنٹ تھا. تو گھر میں بیوی اور بچے کے اور اس کے جتنے بھی کالے کپڑے تھے وہ لے کر بیسمنٹ میں گیا اور دیواروں کے اوپر ہر طرف کالا کپڑے کو لگا دیا. ایرانی یہ ضرور ہر ایک امام بارگاہ میں, جس طرح آپ لوگوں نے بھی اس امام بارگاہ میں کالے کپڑوں سے سجایا ہے اس امام بارگاہ کو, تو اپنے گھر میں بیسمنٹ میں گیا اور ہر طرف کالے کپڑے اس نے لگا دیے. اور کالے کپڑے لگانے کے بعد جتنا بھی شعر اور جتنا مرثیہ اور نوحہ اس کو یاد تھا امام حسین کا وہ پڑھنے لگا اور رونے لگا. اور روتے روتے کہتا تھا کہ مولا ان لوگوں نے آپ کے امام باڑے میں مجھے آنے سے منع کر دیا, میں نے اب آپ کو اپنے گھر میں بلا لیا ہے, اب یہاں سے تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا. روتا بہت تھا. بس یہی طریقہ قاسم نے اپنایا. جب بیوی بچے آئے دروازہ کھولا اور اس بیسمنٹ کو اس نے باہر سے بند کر دیا. اور جب بیوی بچے چلے جایا کرتے تھے مجلس میں تو قاسم روزانہ اسی بیسمنٹ میں جا کر کے نوحہ و مرثیہ و ماتم کیا کرتا تھا, روتا رہتا تھا. یہاں تک کہ محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی. جب محرم کی 5ویں تاریخ آئی ہے تو کمیٹی میں اس امام باڑے کے جو 7 لوگ تھے ان میں سے جب ایک شخص اٹھا ہے تو اس کی آنکھ میں آنسو اور وہ رو رہا ہے. اور روتے روتے وہ دوسرے کے پاس گیا, دوسرے ممبر کے پاس, اس کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بھی رو رہا ہے. تو اس نے پوچھا کہ آخر رو کیوں رہے ہو؟ تو کہتا ہے کہ ہم نے خواب میں سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین سلام اللہ علیہ مظلوم کربلا کو خواب میں دیکھا ہے. تو پوچھتا ہے کہ بتاؤ خواب میں کیا دیکھا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا کہ نہیں, جب 7 لوگ کمیٹی کے جمع ہو جائیں گے تب ہم اپنے خواب کو بیان کریں گے. جب 7 جمع ہوئے تو ایک نے دوسرے سے کہا, دوسرے نے تیسرے کہا, تو پتا چلا کہ 7 لوگوں نے ایک ہی خواب دیکھا. اور وہ خواب یہ دیکھا کہ خواب میں مظلوم کربلا آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم میری امام باڑے میں آنے سے کسی کو روک دو؟ تمہیں کس نے حق دیا تھا کہ تم نے قاسم کو روک دیا آنے سے؟ جاؤ اور جا کر قاسم سے معذرت طلب کرو اور اسے مجلس میں لے کر آؤ, اسے امام باڑے میں لے کر آؤ. مجھے وہ دل چاہیے جو قاسم کے سینے میں دھڑک رہا ہے. مولا کا جملہ ہے کہ مجھے وہ دل چاہیے جو قاسم کے سینے میں دھڑک رہا ہے. بس جیسے ہی 7 لوگ جمع ہوئے تو 7 نے یہ طے کیا کہ جائیں اور جا کر قاسم سے معذرت کریں اور اسے لے کر مجلس میں آئیں. جب یہ 7 لوگ کمیٹی کے گئے تو دیکھا کہ قاسم کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور بیٹا سامنے تھا. بیٹے نے جب دیکھا کہ امام بارگاہ کے منتظمین آئے ہیں تو اس نے کہا کہ آپ لوگ جلدی چلیے, اور لے کر وہ بیسمنٹ میں گیا اور کہتا ہے کہ بابا نے سر کو دیوار پر اس طرح سے مارا ہے کہ سر پھٹ گیا اور خون بہ رہا. جب یہ 7 لوگ گئے اور جا کر کہتے ہیں کہ قاسم آخر وجہ کیا ہے, تم کیوں اتنا رو رہے ہو اور سر کو کیوں دیوار کے اوپر مارا ہے؟ تو قاسم کہتا ہے کہ رات میرے خواب میں مظلوم کربلا آئے تھے, میرے آقا و مولا سید الشہداء آئے تھے اور مولا نے کہا کہ قاسم تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو, عزا خانے کے منتظمین نے تم سے آنے سے منع کیا ہے, ان کی طرف سے میں حسین تم سے معافی مانگ رہا ہوں. حسین معافی مانگ رہے ہیں, قاسم آج سے تم میری مجلس میں ضرور آنا اور علم بھی تم ہی اٹھانا. قاسم کہتا ہے کہ میرے مولا میرے سامنے تھے اور انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا قاسم مگر ایک بات مجھے بتا دو قاسم کہ تم مجھ سے محبت ضرور کرتے ہو, تم میرے غم میں روتے ضرور ہو, تم میرے عزادار ضرور ہو, لیکن ایک بات کا جواب دے دو کہ جس ہاتھ سے میرے عباس کا علم اٹھاتے ہو کیا یہ مناسب ہے کہ اسی ہاتھ سے تم گناہ کو انجام دو؟ اے قاسم جس آنکھ سے میرے غم میں روتے ہو کیا یہ مناسب ہے کہ اسی آنکھ سے گناہ کرو؟ اے قاسم جس پیروں سے چل کر میری مجلس میں آتے ہو کیا یہ مناسب ہے کہ اسی قدموں سے چل کے تم گناہ کی طرف جاؤ؟ اے قاسم تمہارے دل میں میری محبت ہے تو کیا یہ مناسب ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی محبت تمہارے دل میں ہو؟ قاسم کہتا ہے کہ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ مجھ جیسے گناہگار کی خواب میں میرے مولا مظلوم کربلا آئے ہیں. بس میں نے مولا سے
وعدہ کیا کہ مولا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا، آج کے بعد میں ان خرابیوں اور برائیوں کو چھوڑ دوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ بس ان لوگوں نے بھی قاسم کو منایا، اور جب چھٹی رات آئی ہے محرم کی، قاسم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور وہ اس عزا خانے میں گیا، مجلس میں گیا، سب کے سب لوگ قاسم کا احترام کر رہے تھے، اس لیے کہ یہ مولا کی بارگاہ سے توبہ کر کے آیا ہے، اب ان کی بارگاہ میں یہ قسم کھا کر آیا ہے کہ اب یہ گناہ نہیں کرے گا۔ سب نے بڑی عزت و احترام سے قاسم کو عزت دی، اور جب ساتویں کا جلوس اٹھا ہے تو قاسم کے ہاتھ میں علم، اور قاسم عالم کو لے کے آگے آگے چل رہا ہے، اور پورا مجمع، پورا دولت آباد کے لوگ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ قاسم نے علم کو اٹھایا، لیکن جہاں علم کو اٹھایا وہیں قاسم یہ دعا بھی کر رہا تھا، مولا جیسے آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے، جیسی میری خطا معاف ہو گئی ہے، ویسے ہی میں چاہتا ہوں، اور میری دعا یہ ہے کہ جس دن آپ کو شہادت نصیب ہوئی اسی دن مجھے بھی موت آئے، میں بھی اسی دن دنیا سے جاؤں جس دن آپ کو شہادت ملی ہے۔ بس 7ویں تاریخ تمام ہوئی اور عاشور کا دن آ گیا، صبح عاشور ہے، قاسم کے اوپر غشی طاری ہوئی اور ایک مرتبہ روح جسم سے نکل گئی، قاسم کا انتقال ہوا، اور قاسم کا جنازہ اسی وقت اٹھایا گیا کہ جو عصر عاشور وقت تھا جلوس کے نکلنے کا۔ ہاں، عصر عاشور، ایک طرف تو سید الشہداء کا جلوس چل رہا ہے آگے آگے، اور پیچھے پیچھے قاسم کا جنازہ ہے جو جلوس کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ علماء ہیں، عزادار ہیں، مومنین ہیں جو قاسم کے جنازے کے اوپر پھول برسا رہے ہیں، ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مولا کا سچا عزادار ہے۔ میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مولا آپ کا ایک چاہنے والا اور آپ کا ایک عزادار اگر عاشور کے دن دنیا سے رخصت ہو جائے تو جتنے مومنین ہیں سب پھول ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، سب پھول برسا رہے ہیں، لیکن یہ مولا مظلوم کربلا ہے، یہ عصر عاشور ہے اور آپ ذوالجناح پر ڈگمگا رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے کہ جو آپ کی مدد کے لیے آئے۔ ہاں، کبھی تیر سے وار کیا جا رہا ہے، کوئی نیزے سے چبھو رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر بھر کے آگے بڑھا اور پتھر سے مظلوم کربلا کی طرف وار کر رہا ہے، اور آخر جب پشت ذوالجناح پر سنبھل نہ سکے تو ایک مرتبہ زمین کربلا کے اوپر آئے، شمر ملعون آگے بڑھا اور ایک مرتبہ کند خنجر سے سر و تن میں جدائی کی، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، سورج کو گرہن لگا، آسمان سے خون کی بارش ہوئی، سیاہ آندھیاں چلی۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب اس خیمے میں گئیں کہ جس میں بیمار کربلا تھے، چوتھے امام کا شانہ ہلایا اور کہا بیٹا سید سجاد دیکھو کیا قیامت آ گئی۔ بیمار کربلا مولا نے کہا بھوبی اماں خیمے کا پردہ اٹھائیے، بس جناب زینب نے خیمے کا پردہ اٹھایا، سید سجاد نے کیا دیکھا کہ بابا کا سر نو کے نیزہ کے اوپر بلند ہے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ کہا بھوبی اماں آپ بغیر بھائی کے ہو گئیں اور میں یتیم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ایام القلب ينقلبون۔ الہی بحق الزہراء وعبیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ۔ پروردگارہ ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اس ذکر کے اس ذکر کو ہمارے لیے ذریعہ نجات عطا فرما۔ پروردگارہ ہم سب کو علم حاصل کرنے کے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو زندگی کی آخری سانس تک محبت اہل بیت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پرچم اسلام کو سربلندی و شرف عطا فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو اس سال اور ہر سال زیارت کربلا نصیب فرما، آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے مولا و آقا ہمارے سید و سردار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو اپنے مولا و آقا مخلص بناؤ۔ ربنا تقبل منا